آزمائش کے ساتھ اللہ نے انعام رکھا تھا، دور مکی میں انعام آپ کو دیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن 3 مرتبہ ابو جہل نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، 3 مرتبہ زخمی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام بدلے لینے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، آپ ذاتی طور سے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن 3 مرتبہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے، 3 مرتبہ دوسروں کے ذریعے سے، اور جن کے ذریعے سے زخمی ہوا ہے، جن لوگوں نے زخمی کیا تھا وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اس وقت مشرک تھے۔ حضرت حمزہ نے بھی زخمی کیا تھا، اس وقت حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسلمان اس وقت ہوئے جب انہوں نے اللہ کے وسلم سے آ کر کہا کہ اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں گالیاں دی تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک پتھر اٹھا کر مار دیا، اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تھا، اور کچھ روایتوں میں کہ حضرت حمزہ کی باندھی نے دیکھا تھا، بیوی نے دیکھا ہو یا باندھی نے دیکھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضرت حمزہ کی بیوی نے آ کر کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ اور جب معلوم ہوا کہ ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے، حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے، پہلے وہ اس مجلس میں گئے جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا سرداروں کے ساتھ، اور اپنی کمان اس کو دے ماری اور سر پھٹ گیا۔ اور یہ بات کہی کمان مارنے کے بعد، روایت میں کمان بھی اتنے زور سے کمان ماری تھی وہ کمان بھی ٹوٹ گئی، سر پھٹنے کے ساتھ کمان بھی ٹوٹ گئی، لیکن حضرت حمزہ نے آئندہ کے لیے وارننگ بھی دی تھی کہ ابھی تو کمان ہے، آئندہ تلوار چلے گی، آئندہ کمان نہیں ماروں گا، آئندہ تلوار ماروں گا۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش صبر انعام، انما العسر یسرا۔ کس نے، کس عربی کے مخالف نے بات کا ترجمہ کر دیا؟ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا کا ترجمہ کس عربی زبان کے مخالف نے آزمائش کے بعد آسانی ہے، آزمائش کے بعد آسانی کا ترجمہ کچھ لوگ کر دیتے، بول دیتے ہیں، سرسری بات نہیں نا، یہ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے۔ ماں کا ترجمہ ساتھ کیا ہوتا ہے، بات کا ترجمہ کیسے کرتے آپ؟ آزمائشوں کے بعد کہتے تو لوگ آسانیاں، آزمائش کے ساتھ ساتھ چلتی ہے آسانی۔ سورہ نشرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ ہر اللہ کے رسول فرمایا کہ میں اس طرح کے بدلے سے خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور خاموش نہیں رہے، ابو جہل کے پاس دوبارہ گئے اور کہیں کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، سن لے میں نے بھی وہی دین قبول کیا ہے، میں نے بھی ہاتھ سے وہی دین قبول کیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جو زخمی ہوا ہے ابو جہل، وہ ابو البختری کے نام سے زخمی ہوا ہے۔ ابو البختری ایک قبیلے کا سردار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، کعبہ قریب کا جو حصہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے، کعبہ تو بند رہتا تھا، وہاں جانے بھی نہیں دیتے تھے آپ کو۔ ابو جہل نے کہا، کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا قریب، اس نے کہا کہ کون ہے آج جو فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی وہاں پڑی، وہ اوجڑی پڑی ہوئی ہے جس میں غلاظت ہوتی ہے، ہر جانور کی اس میں اوجڑی ہوتی ہے، تو کون ہے جو وہاں سے لائے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو ان کے اس میں سر پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط ایک سردار تھا مشرکین مکہ کا، انتہائی خبیث، اس نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے وہ اوجڑی لایا جا کر، ظاہر بات ہے ایک آدمی تو نہیں لا سکتا، کئی لوگوں کے سہارے سے وہ اوجڑی لائی گئی، اور اللہ کے رسول جب سجدے میں گئے تو وہ اوپر اس نے ڈال دیا۔ آپ کے گھر والوں کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت زینب کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے آ کر کسی طرح سے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹائی، آپ نے کوئی ان سے برا بھلا نہیں کہا۔ لیکن اس کے بعد آپ مکہ کے گلی سے گزرنے لگے، ابو البختری کو بات معلوم ہو گئی تھی۔ ابو البختری نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو اوجڑی آپ پر ڈالی گئی ہے یا ابو جہل کے کہنے پر ڈالی گئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کہنے پر ڈالی گئی ہے، لیکن مجھ کو کیا فرق پڑتا ہے،
میرا کیا ہوتا ہے، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ ابو البختری کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور بہت مضبوط کوڑے استعمال کرتے تھے۔ اس نے آ کر ابو جہل کے سر پر کوڑے مارا، روایتوں میں اس کا چہرہ، اس کا سر زخمی ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی اگر ہوئی تو اس سے زیادہ سزا کا اس سے مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہم صرف ایک ہی پہلو کو لیتے ہیں، ایک ہی اندیشہ ذہن میں پالے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا ویسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب انتقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کا ایک بدسلوکی جو کیا تھا ابو جہل نے، راستہ چل رہے تھے، گالیاں دی تھی، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ آپ کے جو پھوپھی زاد بھائی تھی ابو طلیب، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرکی تھے، لیکن جب ابو طلیب کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ابو جہل نے بدسلوکی کی ہے، تو انہوں نے آ کر ابو جہل کے سر پر کچھ روایتوں میں کہ لاٹھی ماری، کچھ روایتوں میں کہ کوڑے مارے، لاٹھی ماری وہ کوڑے مارے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو لہب سے ان کی جو والدہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان سے جا کر شکایت کی ابو جہل نے، اور ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہی ہے جس دن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے ماموزہ بھائی کا اس نے انتقام اور بدلہ لیا ہے۔ اور ایک لمبی تاریخ ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، جتنی آزمائشیں بڑھ رہی تھی اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں لانے کا ذریعہ بھی وہی دین کے نام پر نکلنے والا خون تھا۔ نکلے تھے تو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے، بہن کے گھر پہنچے، وہاں قرآن پڑھ رہے تھے حضرت خباب بن ارت، لیکن جب خون نکلا وہ خون نے مجبور کیا، قرآن نے اثر کیا، لیکن پہلے وہ خون نے اثر کیا، اور خون کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 13 سالہ دور مکی میں دعوتی دور ہے، 4 شہادتوں کے واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت آل یاسر کے گھرانے کی 3 شہادتیں، اور ایک حضرت حارث کی شہادت، اللہ کے رسول پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچاؤ کے لیے آئے تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ آزمائش یقیناً ذہنی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں تو تقریباً سبھی کو دی گئی، لیکن جسے بولتے قتل عام اور قتل کر دینا، ختم کر دینا، ہاں دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ دین کو پکڑنے کے ساتھ ماضی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہو سکتا، اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی کو کچھ تعلق اور رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔